اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جو بے شک رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا اسی پر ایمان ہونا بھی چاہیے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل رکھتا ہے وہ عقیدہ آخرت پر، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اب جناب، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں آخرت کے تعلق سے، تو آخرت کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اس تعلق سے آیت مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں سورہ نساء کی یا سورہ بقرہ کی، خاص طور پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو بالترتیب اس تعلق سے سورہ بقرہ میں آیت مبارکہ ملتی ہیں یوم آخرت اور عقیدہ آخرت کے تعلق سے۔ اس بات کا جناب دل سے یقین رکھنا، کامل یقین رکھنا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اعمالوں کو تولا جائے گا۔ اور جناب جس طرح سے یہ بھی بات ہم نے کتب میں پڑھی کہ پوری دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، یہاں میں رہنے والی تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اور آخرت جو ہے یوم آخرت یقینی طور پر وہ ایک نہ ایک دن قیامت برپا ہوگی، اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہر انسان کو، کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا بدلہ ہمیں اسی طرح سے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم آخرت کے تعلق سے قرآن مجید ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس پر کلام کریں گے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم جب تیاری کریں آخرت کی تو جن اعمال سے بچنا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آج اسی عنوان پر گفتگو کی جائے گی، یعنی عقیدہ آخرت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت۔ اس موضوع پر کلام کے لیے ہمارے ساتھ جو دو مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، پہلی مہمان شخصیت جنہیں ہم گاہے بگاہے زحمت دیتے ہیں، آج بھی ہم نے انہیں زحمت دی ہے، تشریف رکھتی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں، محترمہ عالمہ صفا فاطمہ صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالر زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف فرمائے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت اور انسانی زندگی پر اس کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ صفا، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، اور آخرت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں، کتاب الہی میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے، آپ فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت، یہ جو دو لفظ ہیں، عقیدہ کہتے ہیں ایسے تصور کو جو آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اس پر کوئی شرعی دلیل ہو، یہ اسلامی عقیدہ کہلائے گا، یعنی دلیل بھی ہو اور ذہن نشین بھی ہو جائے وہ بات یا وہ تصور، تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آخرت کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کے بعد جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ عالم برزخ ہو یا اخروی معاملات یوں ہوں کہ حشر کا دن ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا دن ہو، یہ تمام چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ اور عقیدہ آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ یعنی ضروریات دین جس کو قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاح کا معیار جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس میں غیب پر ایمان لانا بھی شامل ہے اور ظاہر پر بھی ایمان لانا شامل ہے۔ کتاب اللہ
اور حبیب اللہ پر ایمان، یہ ظاہر پر ایمان ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ایمان ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ایمان باللہ اس میں داخل ہے، اسی طرح جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، یعنی جو اللہ رب العزت نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہوا ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں مگر اس پر ہمارا ایمان ہونا لازم ہے، اور اس کو ضروریات دین سے قرار دیا گیا۔ یعنی اگر کسی کے پاس یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ عقیدہ آخرت میں متزلزل ہے یا اس پر عقیدہ نہیں رکھتا، تو وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اس کی یہ اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو مخفی کیوں رکھا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہمیں کیوں نہ دکھا دیا گیا کہ جب وہ اتنا امپورٹنٹ تھا اور یقین اس کے اوپر ضروری تھا تو ہمیں ایک جھلک دکھا دی جاتی، اس کے بعد ہم اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر عمل کرنے لگ جاتے، یہ بھی تو پاسبل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ہم سے مخفی رکھا۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم اس کی وجوہات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یقیناً اگر آخرت کے دن کے معاملات کو ہمارے سامنے بیان تو کیا گیا قرآن کی صورت میں، لیکن ہمیں دکھایا نہیں گیا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی اور بہت سی حکمتیں اس کے پس پردہ موجود ہوں گی، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم عقیدہ آخرت پر ایمان لائیں تو ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف رضا الہی کے لیے اور زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اسی کا خوف رکھتے ہوئے ایمان لے کر آئیں۔ ایسی چیز کے اوپر ایمان لے کر آئیں جس کا ہماری آنکھ نے مشاہدہ نہیں کیا، جس کا ہم نے ادراک نہیں کیا ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کے اوپر سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی پروف نہ بھی ہو، لیکن زبان رسالت بیان کر رہی ہے کہ وہ حق ہے، تو ہمیں اس کو ہر حال میں حق تسلیم کرنا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو مخفی رکھا، اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، اس کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا گیا تاکہ ہم اس کا ادراک دیکھ کر تو نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں، مگر اس کا تصور قائم کرتے ہوئے ہم اس دن کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ قرآن پاک کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ رب العزت کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کفر کر سکتے ہو یا اس کا انکار کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پہلے تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بڑا اچھا مفہوم بیان کیا گیا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، آخر ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اولا مرتن پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ جب کوئی عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ پھر گلی ہوئی ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بہت سارے مقامات پر بہت سے نام آخرت کے دن کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ یوم الحساب کہا گیا، قاریہ کھڑکھڑا دینے والی، زلزال یعنی بہت زیادہ ہلا دینے والی جس سے زلزلہ برپا ہو جائے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس دن کی وضاحت یعنی یوم آخرت کی وضاحت اس طرح سے بیان کی گئی۔ یوم الحساب کہا گیا کہ حساب کا دن، یوم الحکم بھی ہے یعنی فیصلہ کرنے کا دن، جو نیکوکار ہیں ان کو نیکی کا بدلہ مل جائے، جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں وہ اپنی کوتاہیوں کا بدلہ وہاں پر دیکھ لیں، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے ان کے درمیان، اس لیے اس کو یوم الحکم بھی کہا گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی لانا ہے، عقیدہ آخرت کو اپنے ذہن میں ہمارے تصور موجود بھی ہو اور وہ پیش نظر بھی رہے، کیونکہ جتنا عقیدہ آخرت ہمارے پیش نظر رہے گا ہمارا عمل اتنا ہی صالح ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زرمینہ، مجھے آپ یہ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور عقیدہ آخرت کی اہمیت کے تعلق سے آپ بیان فرمائیے گا، اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ انسانی سیرت و کردار پر اس کے جو اثرات ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرمائیے گا۔
شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک میں متقین کی اور اہل ایمان کی جو کوالٹی اور صفت ہمیں بتائی گئی کہ وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں, وہ اس کو ہر دم تصور کرتے ہیں, وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھتے ہوئے فکر آخرت میں مبتلا ہوتا ہے, آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے, کوشش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, تو اس کے لیے ایٹ دا رزلٹ کیا ہوتا ہے, ایز اے رزلٹ کہ اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ایسے بھی اشخاص کو ہم سوسائٹی کے اندر آبزرو کرتے ہیں جو تکبر میں, زوم میں مبتلا ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں, کسی کا خیال نہیں کرتے, کسی کو خدا نخواستہ نقصان پہنچاتے ہوئے ان کے دل پر لرزہ طاری نہیں ہوتا, خشیت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں. تو اگر ایسے انسان بھی سمجھ لیں کہ ایک دن ڈے آف ججمنٹ آئے گا جب مجھ سے جواب دہی کی جائے گی, مجھ سے پوچھا جائے گا, سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت ہی اس روز جزا کا مالک ہے, اور اس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا اور اس نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ یہ امتحان لے سکے کہ کون ہم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ تمام تر کیفیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں, ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہیں عقیدہ آخرت کی جانب کہ ایک روز ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. جو اچھا کیا ہوگا اچھائی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا, خدا نخواستہ جو انسان برا کرے گا تو وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. کیونکہ قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آج کے دن کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا, آج جو بھی ان کے اعمال کی سزا اور جزا ہے وہ ان کے سامنے ہوگی. تو عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر بہت ہی اچھے اور پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں مسلمانوں پر کہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ جب جان لیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں تو یہ چیز ان کے دین اور دنیا کو نکھار دیتی ہے, بنا دیتی ہے, سنوار دیتی ہے. وہ اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بھی بچتے چلے جاتے ہیں. پھر عقیدہ آخرت کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اور مزید اچھے اثرات ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. جب ایک انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو گویا اسے دین و دنیا کی تمام تر جو رحمتیں ہیں وہ عطا ہو جاتی ہیں. کیونکہ اگر عقیدہ آخرت کا خوف نہ ہوتا, محشر میں اٹھ جانے کا خوف نہ تو انسان خدا نخواستہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لیتا, تو وہ دین پر ثابت قدمی اس کو عطا نہ ہوتی. تو عقیدہ آخرت سے انسان کو استقامت عطا ہوتی ہے, وہ دین پر ثابت قدم ہوتا ہے, دین کی ٹیچنگز کو اپنانے کے لیے اس کے اندر وہ جستجو اور اچھا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ کی خشیت جب وہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو کیونکہ نفسانی خواہشات سم ٹائمز ہوتی ہیں, گناہ اس کو فیل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ روزے جزا کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا, تو انسان فوراً پھر ان گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اور اللہ جب اس کی یہ ہدایت کا رستہ پانے کی جستجو ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو یہ سعادت بھی عطا فرما دیتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس دنیا میں کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ وہ کسی کا مال دبا لے تو کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ عقیدہ آخرت کی فکر ہی تو اس کو روکتی ہے. اور پھر وہ کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر حق تلفی کرتا ہے یا کسی کے جذبات کا خیال نہیں کرتا, کسی کی دل آزاری کرتا ہے, تو کون سی چیز اس کو روکتی ہے؟ عقیدہ آخرت کی فکر کہ ایک روز روز جزا ہوگا اور میرے اعمال کا مجھ سے حساب لیا جائے گا, تو مجھے اس عمل سے باز رہنا ہے. تو عقیدہ آخرت ہماری گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے, بے راہ روی سے ہمیں بچاتا ہے. پھر سسرالی معاملات ہوتے ہیں فی زمانہ, یا رشتہ داروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, یا ساس بہو میں ہو جاتے ہیں, شوہر بیوی میں ہو جاتے ہیں کہ بیوی شوہر کی خدا نخواستہ نافرمان ہو, یا شوہر کا کوئی ایسا عمل ہو جو اس کے لیے قابل گرفت ہو. تو پھر بھی جب وہ عقیدہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں تو دوسروں کے حقوق کتنے پریزرو ہو جاتے ہیں. اور جب مال کو دبانے کی میں نے بات کی تو قیامت کے روز انسان کا مال اس کے کام نہیں آئے گا, اس کی نیکیاں اٹھا کے دوسرے کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. کتنی پکڑ ہے, اور پھر گناہ اس کے نام اعمال میں لاد دیے جائیں گے. تو پھر انسان کے اندر جب یہ خشیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے تمام تر گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کا آخرت پر پختہ یقین ہو جاتا ہے. اس کے دل میں یہ چیز راسخ ہوتی چلی جاتی ہے کہ میں نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے اور میں نے بے راہ روی سے بچنا ہے, میں نے معاشرے کے اندر امن و سکون کو متزلزل نہیں ہونے دینا, میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. اس سے انسان خود بھی مثالی فرد بنتا ہے, معاشرے کے اندر بھی پازیٹیوٹی پھیلتی ہے. آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت دور مثالی کیوں تھا؟ کیونکہ اس کے اندر عقیدہ آخرت کی فکر اور لگن تھی, اس وجہ سے وہ دور مثالی تھا. اور یقیناً آج بھی ہم کوشش کر کے آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے یقیناً کوشش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ جو عقیدہ آخرت ہے
ہے اس کو ہمیں ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہی جب ہم اپنی زندگی بسر کریں گے اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہم اپنے تمام اعمال کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، عقیدہ آخرت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کے تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ شریک گفتگو مہمان شخصیات میں شامل ہیں عالمہ صفا فاطمہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ صفا فاطمہ، آپ تشریف فرما ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہم نے بارہا پڑھا بھی ہے، کیا مراد ہے اس سے فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا، اور اسی طرح ہم جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ کا دن ہے، ہمیں ریزلٹس ملنے ہیں، اور ریزلٹس کسی چیز کے ہی ملا کرتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے کچھ موجود ہے تبھی تو آپ ریزلٹ کی طرف گئے ہیں، آپ کی کوئی پرفارمنس ہے پیچھے، اور وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی ہے۔ ہم اگر کوئی کھیتی یا پھل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو زمین سے اگ رہی ہو، زراعت کے ذریعے حاصل ہو رہی ہو، وہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب بیج بھی بویا جائے گا، جب اس کی نگہداشت بھی کی جائے گی، جب اس کو پانی بھی دیا جائے گا، اور اس کو فل اس کو انڈر دا آبزرویشن رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آبیاری کرتے کرتے آخر میں پھر پھل نصیب ہوتا ہے۔ یہی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اسی سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ بہتر اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ہم حقدار بن جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں، تو یقینی طور پر ہمیں یہاں پر دنیا میں اپنے معاملات کو سنوارنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی سے ملتے جلتے مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ، یعنی جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ وہ اضافہ کس طرح ہوگا کہ نماز، روزے، نوافل اور دیگر اچھے اخلاق وغیرہ کے ذریعے جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گا، اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا، تو اس کے لیے نیکی کرنے کے راستوں کو واضح کر دیا جائے گا اور آسان کر دیا جائے گا، کیونکہ بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ رب العزت مکمل طور پر اس کی طرف کئی قدم کی مثال دی گئی کہ بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، 10 قدم اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیکی کی طرف چلنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکی کے راستوں پر چلنا آسان فرما دے گا۔ پھر کس طرح سے کھیتی میں اضافہ فرما رہا ہے، آخرت کی کھیتی میں، وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم نیکی پر عمل کریں گے، ہم ایک نیکی کریں گے، اللہ رب العزت 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ بعض روایات میں، بعض قرآن پاک کی آیات وضاحت کرتی ہیں کہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اخلاص کے پیش نظر، بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے جتنا چاہے اس سے زیادہ اضافہ فرما سکتا ہے۔ یہ ہے کھیتی میں اضافہ کرنا، بندے کا کام ہے عمل کرنا، اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنا۔ وہ کتنا بڑھا دے گا اس اجر کو آخرت کے دن، یہ اس کی رحمت پر موقوف ہے، اور اسی کی رحمت کے سپرد کر دینا چاہیے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گی، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دنیا میں صرف ایک فکر رکھتا ہے اور وہ ہے فکر آخرت، اللہ رب العزت اس کی تمام دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو دنیا کی ہر فکر میں لگا رہے اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جائے، اللہ رب العزت اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو گیا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بھی ہے، دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ ایک لمحہ بھی جو پیچھے پلٹ کر چلا گیا وہ دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آئے گا، لہٰذا ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر اس لمحے کی قدر ہماری آخرت کو اچھا بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا جو ہے وہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، وہاں ہمارے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ زرمینہ، وہ کون سے امور ہیں، اب ہماری بہنوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو آخرت سے غفلت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں؟
جی زینب، بالکل کچھ ایسے امور ہیں جو آخرت سے غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس جانب ہمیں نظر کرنی چاہیے اور اپنی شخصیت میں سے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنی شخصیت کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ و حشمت ہے، حب منصب ہے۔ ان چیزوں کی جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو ایسے دل میں اللہ کی محبت کس طرح سے آ سکتی ہے کہ آپ جب دنیا کی محبت کو دل میں بسا لیں گے؟ آپ کو تو اللہ کی ذات پر توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ جیسے بھی گفتگو کے دوران بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم فکر آخرت رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہماری ساری جو دنیا کی فکریں ہیں ان کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے بھی یقیناً عطا فرماتا ہے۔ تو جو حب دنیا ہے، جو کمپیریزن ہے، جو لالچ ہے، حوث ہے، جو حسد ہے دوسروں سے، اور یہ کمپیریزن کہ اس کے پاس فلاں چیز ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس کی حب دنیا یا رغبت دنیا کو زیادہ کرتی ہیں اور آخرت کی فکر کو کم سے کم کرتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ تو ہمیں یقیناً حب دنیا کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اچھے اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہماری باطنی اور ظاہری اور قلبی اصلاح ہو سکے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو حب متاع کل سمجھ لینا دنیا کو کہ جو کچھ ہے یہی ہے اور مجھے بس یہ مجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو سورہ کہف میں اللہ رب العزت دو اشخاص کا ذکر فرماتا ہے کہ ایک نے اپنی کھیتی اگائی، اس کو سیراب کیا، محنت اور ریاضت کی، اس کو اگایا، اور دوسرے شخص نے اس کو سمجھایا کہ یہ کبھی نہ کبھی اللہ جب چاہے تو اس کو فنا کر سکتا ہے، یہ نیست و نابود ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ شخص باز نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے وہ کر دکھایا کہ اللہ پاک نے اس کی کھیتی کو نیست و نابود اس طرح سے کر دیا، فنا کر دیا، مٹا دیا جیسے وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم نے متاع کل دنیا کو نہیں سمجھنا، ہمیں صرف اللہ رب العزت کی جو محبت ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز اور احکامات ہیں ان کو یقینی طور پر فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو پہلے کے لوگ ہیں وہ زہد اور یقین کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور بعد کے لوگ بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ناکام ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں جب لمبی امیدیں ہوتی ہیں تو وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، اس کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، اس کی تعلیمات اور دین اسلام سے غافل کر دیتی ہیں اور موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ جیسے فرمایا گیا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان پھر حب دنیا میں گم ہو کر اس موت کو فراموش کر دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اور نفس تو ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے۔ اور پھر جہاں تک بات کی جائے مال کے حوالے سے تو آپ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے اکارڈنگ یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان حب مال میں اس قدر بزی ہو جاتا ہے اور اس کے لالچ اور حرص و حوث میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اور اس کا پیٹ کون بجھاتی ہے؟ قبر کی مٹی بالآخر اس کا پیٹ جو ہے اس کی آگ کو وہ بجھاتی ہے، اس کی جو حب مال کی چاہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو، ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا زوردار آواز سے، تو آپ نے تنبیہ کی اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟ جب اس نے عرض کی کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس طرح سے کیوں ہنس رہے ہو؟ تم فکر آخرت کیوں نہیں دل میں رکھ رہے ہو؟ تو جب وہ نوجوان اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اللہ کی خشیت آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اس نوجوان کو کسی نے اتنا زوردار طریقے سے ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو ہمیں اس حد تک فکر آخرت اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ آدمی، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہم کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہماری صحبتیں کون سی ہیں، ہماری نشست و برخاست کہاں ہے، ہمارے دوستوں کے اندر جذبہ دین کس حد تک بیدار ہے، اور ان کے اندر جو دین اسلام کی رغبت ہے وہ کس حد تک ہے۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر حب دنیا، حب مال کم سے کم ہو، ہم ایسے سچوں کی صحبت میں بیٹھیں جو ہمیں فکر آخرت کی یاد دلاتے رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جب ہم کثرت سے موت کو یاد کریں گے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں بے شک اس پروردگار عالم کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، تو یقینی طور پر جو اعمال ہم اس دنیا میں کریں گے ان کی بھی اصلاح ہم خود بھی کریں گے، اور وہ اعمال جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے ان سے دور رہیں گے، اللہ رب العزت کی احکامات کی پیروی کریں گے اور ان اعمال اور افعال کو بجا لائیں گے کہ بے شک وہی
ہم اس طریقے سے اعمال بجا لائیں کہ پروردگار عالم ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور عنوان آج کا ہمارا جناب عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور انسانی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری معزز مہمان شخصیات عالمہ صفا فاطمہ تشریف فرما ہیں اور زرمینہ ناصر صاحبہ۔ ابھی وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو فرما رہی تھی ہماری اسکالر، اور ہمیں بچنا ہے ان اعمال اور افعال سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اب میں صفا آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت میں کام آنے والے اعمال جن کی بجاوری ہمیں کرنی ہے وہ کون سے اعمال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے اعمال جن کو قرآن اور حدیث نے وضاحت جن کی فرمائی ہے جی، ان کو ہمیں پیش نظر بھی رکھنا ہے، ان کو سیکھنا بھی ہے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح، عبادات کی اصلاح اور اسی طرح معاملات کی اصلاح، تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ عقائد کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صرف دین اسلام ہی اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول دین ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دین کے ساتھ بندہ آخرت میں آئے گا اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا، صرف اور صرف دین اسلام۔ اب ظاہر ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ضروریات دین سے متعلق ہیں، جن کو ہم ایمان مفصل یا ایمان مجمل میں اسٹڈی بھی کرتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، وہ سارے ضروریات دین سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان عقائد کو سیکھنا، ان کو جاننا اور ان پر ہمارا کامل عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جائیے آپ عبادات کی طرف۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آخرت کو سنواریں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، عبادات ادا بھی کرنی ہے، اور عبادات کون سی عبادات ہم پر فرض ہیں، کون سے واجبات ہیں، کون سی ایسی عبادات ہیں جو سنت کا درجہ رکھتی ہیں، کون سی مستحب ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ان عبادات کو ادا کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس کا صحیح ایک پرفارم کرنے کا باقاعدہ جو طریقہ سرکار نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نماز پڑھنی ہے اور دیگر عبادات کو ادا کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر ان عبادات کو سیکھا بھی جائے گا، یہ بھی آخرت کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہم آ جاتے ہیں معاملات کی طرف، جو ہماری آپس کی ڈیلنگز ہوتی ہیں، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، ہمارے نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی آخرت کی بہتری کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوں مگر پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہوا ہے، کتنوں کی حق تلفی کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ایک بیلنسڈ لائف اسی وقت اسی صورت میں ہم گزار سکتے ہیں کہ ہم عبادات بھی کامل طریقے سے ادا کریں، اپنے معاملات کو بھی بہتر طریقے سے لے کر ہم چل رہے ہوں، تبھی ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ پڑھا کہ آخرت بہتر بنانی ہے تو مسلسل محنت کرنی ہے، مرتے دم تک محنت کرنی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، آج کل تو نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نیکی کی ویلیو ہم شاید یہ سمجھنے لگیں کہ ہم نے سامنے والے سے اس کا بدلہ لینا ہے، حالانکہ نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کیا جاتا ہے، اس کا اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں، احکام الہی موجود ہیں، ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کے احکامات کو عام کرنے کا ہے۔ بات یہ ہے کہ زمانہ تو نیکی کا ہی ہے، لیکن نیکوکار کم ہو گئے ہیں، ان میں اضافہ کرنا ہے۔ اور اس وقت جب کہ لوگوں نے سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، جب لوگوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اس وقت دین کی بات کو عام کرنا، اس وقت نیکی کو عام کرنا تو زیادہ کار ثواب ہے۔ اگر کوئی دوسرا نیکی نہیں کر رہا، ہم اپنے آپ کو بھی، سرکار نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، ایسے نہ بنو کہ تمہیں نقصان پہنچے اور ایسے بھی نہ بنو کہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ تو ایک ایسی لائف گزارنی ہے کہ ہم نیکی ضرور کریں اور اس کو عام بھی کریں، اچھائی کو عام کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم خود کو ضرر سے بچاتے ہوئے اور دوسروں کو ضرر سے بچاتے ہوئے اپنا ایک اچھا کریکٹر معاشرے کو دے کر جائیں۔ اور یہ چیز ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہوگی اور ہماری جو پرسنالٹی ہے اس کو معتبر بنائے گی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو یقیناً ہماری آخرت کے لیے بھی یہ بہت بہتر ذریعہ ہوگی۔ بے شک، یعنی اللہ
کی جو حدود ہیں ان کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے، پہلی بات. اور اس کے علاوہ جب اگر آپ کے پاس مال ہے تو مال اللہ کے جو مخلوق ہے، خلق خدا ہے، اللہ کا جو کنبہ ہے ان پر خرچ کریں، یہ بھی آخرت میں آپ کے کام آئے گا. آپ کے پاس علم ہے تو آپ وہ دوسروں تک پہنچائیے، اور جس طرح سے ہماری جو عالمہ ہیں انہوں نے فرمایا یقینی طور پر تمام پر جب ہم عمل کریں گے تو رضائے الہی حاصل ہوگا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں گے ہم. یہ بتا دیجئے جس طرح سے ذکر کیا جا رہا تھا ابھی مال کی محبت کا، آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا، کس طرح حب دنیا کو کم کر کے، یعنی ہم دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل میں اس قدر راسخ ہو گئی، تو کس طرح دنیا کی محبت کو کم کر کے جو فکر آخرت ہے، آخرت کی جو فکر ہے اسے پیدا کیا جائے اپنے اندر؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے زینب. بالکل ہمیں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو جذبہ ہے، جو ربط ہے اور کمزور پڑتا ہوا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. تو ایسے میں ہمیں اپنے جو اساتذہ ہیں، ایسے لوگ جو دین کے قریب ہیں، جن کی صحبتیں، جن کی نشست و برخاست ہمارے اندر فکر آخرت کا جذبہ بیدار کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے، ہم امانت داری کرنے والے بن جاتے ہیں، راست بازی، سچ بولنے والے، جھوٹ سے اجتناب کرنے والے، کسی کی حق تلفی نہ کرنے والے. تو ہمیں ایسی جو نشستیں ہیں وہ اٹینڈ کرنی چاہیے، ایسی صحبتیں اٹینڈ کرنی چاہیے. اور اگر ہمارے پاس اس طرح کے علم کے موتی ہیں تو وہ دوسروں تک، دوسروں کی تربیت کا حصہ ان کو بھی ضرور بنانا چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو حب الہی ہمارے اندر جذبہ کس قدر کار فرما ہونا چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بار ان کا بحری بیڑا کسی نے آ کر ان کو اطلاع دی کہ وہ ناکام ہو گیا ہے یا ڈوب گیا ہے. تو آپ نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا جو بحری بیڑا ہے اس کو تو ڈبل اور دگنا منافع ہوا. انہوں نے دوبارہ اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. کسی نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا میرے دل میں نے اس لیے نگاہ ڈالی کہ کیا میرے اندر حب مال کا جذبہ تو نہیں ہے، یا مال کے کھو جانے کا خدشہ تو نہیں بیدار ہو گیا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد جب مجھے دگنا منافع جو ہے اس کی نیوز سنائے گی، خبر سنائے گی، تو تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں مال کی لالچ اور حرص و ہوس نہیں ہے. تو ہم یہ جذبہ کیسے بیدار کر سکتے ہیں کہ ہمارے کوئی ایسے ٹیچرز ہوں جو ہمیں سکھائیں، جو ہمارے دوست ہوں، جو ہماری رہنمائی کر سکیں، ہمارے مرشد ہوں. جیسے فرمایا گیا جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے، اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے. کہ ہم نے ہماری باطنی اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ جو دنیاوی حرص و ہوس ہے، جو لالچ ہے، یہ تمام تر چیزیں ہماری پرسنالٹی سے نکلتی چلی جاتی ہیں، اور فکر آخرت کی طرف جو ہماری توجہ ریئل معنوں میں ہونی چاہیے، ایکچوئل ہونی چاہیے، وہ جذبہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں عطا ہوتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بات کی جاتی ہے فکر آخرت کی تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص فکر آخرت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے، جنت اس کے لیے تیار کی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہونا، تو یہ چیز بھی ہمارے اندر فکر آخرت کو ڈیولپ کرنے میں، اس کا جذبہ بیدار کرنے میں بڑی ہیلپ فل، بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. کہ وہ جیسے ہے نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ موت ہے تو بس زندگی کا خاتمہ ہے، یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، یہ تو زندگی کی ہلکی سی شام ہے، اور دوبارہ سے ہمیں اس کا دوام ابدی زندگی ہمیں عطا ہوگی، جو روز جزا ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، ہمارے اعمال کا ہم سے حساب لیا جائے گا. جب انسان کے اندر یہ جذبہ اور یہ پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے سچے معنوں میں اللہ کی جو خشیت ہے وہ دل میں رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ راست بازی کا رستہ اپناتا ہے، وہ سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بنتا اور ان کی وہ کسی طرح سے بھی پیروی نہیں کرتا. اس کے اندر سے تکبر کا جو یہ روحانی بیماری ہے یہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے، سخاوت کا جذبہ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا جو جذبہ اسے اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے. اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرا شخص مایوسی میں آ جاتا ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے رہا، اس کی تو اللہ نے رسی دراز کی ہوئی، اور اس طرح کے کئی فکرات ہمیں جو ہے سینٹینسز معاشرے کے اندر سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی سٹریس کو کم کرنے کے لیے یہ بات کس قدر خوبصورت ہے کہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا. تو میں نے اپنے تمام معاملات وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیے.
دی ہیں, اللہ پہ چھوڑ دی ہیں, یہ چیز اس کی سٹریس کو ختم کر دیتی ہے, وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے تمام تر جو معاملات ہیں اور ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے, اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ ہم نے غنیمت جاننا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ شیوہ پیغمبری ہے. پھر جب آپ کے پاس مالداری ہو تو آپ محتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں اس ٹائم, اور جب آپ کے پاس جوانی ہو آپ اللہ کی ایکٹیولی عبادت کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس فرصت کے لمحات ہوں تو آپ اللہ کے تقرب کو پانے کے لیے کوشاں ہو سکتے ہیں, سچے معنوں میں کوشش کر سکتے ہیں. اور جب زندگی کو موت سے پہلے, کیونکہ جب انسان کو موت عطا ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, پھر انسان شاید یہ کہتا پھرے گا کہ ایک بار تو ایک لمحہ مجھے زندگی کا واپس عطا ہو جائے اور میں اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کر سکوں. تو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں فکر آخرت کرنے والا وہ دل عطا فرمائے. آمین. صفا فاطمہ, میں آپ سے لاسٹ میں میسیج یہ لینا چاہوں گی کہ کس طرح آخرت کی تیاری کی جائے, کیا میسیج اس تعلق سے دیں گے آپ؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ اس پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں. اس لیے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نعمت پر, اللہ رب العزت ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ آخرت عطا فرمایا, ورنہ قرآن کا مطالعہ کر لیجیے, اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر ان پر فرشتے بھی اتار دیے جاتے, مردے ان سے باتیں کرتے, ان کے سامنے ساری باتیں جو یہ کہہ رہے تھے وہ واضح ہو جاتی, تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. تو اس مفلسی سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا, اور اس بدبختی سے اللہ رب العزت نے ہمیں بچایا کہ ہمیں صاحب ایمان بھی بنایا ہے, عقیدہ آخرت رکھنے والا بنایا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں, اور حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمیں اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہم اپنی زبان سے ادائیگی کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کفریہ جملہ بن رہا ہے یا کوئی ایسا جملہ بن رہا ہے جو خلاف شرع ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم اپنے اکابرین کے واقعات, وہ کس طرح خوف خدا رکھا کرتے تھے, ان کے دل میں کس طرح خوف خدا تھا, ہر وقت پیش نظر رہتا تھا اللہ رب العزت کا تصور, اور اسی وجہ سے وہ گناہوں سے مسلسل بچتے رہتے تھے. ان کے واقعات کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کے ذریعے ہم عقیدہ آخرت کی حفاظت کر سکتے ہیں. جی زرمینہ, آپ کی جانب سے میسج. عقیدہ آخرت ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بھی بچاتا ہے. میں نے کہیں پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ تعجب ہے ایسے شخص پر جو آخرت کے گھر کی تصدیق بھی کرتا ہے اور تیاری وہ دنیا کے گھر کی کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں وہ خوبصورت سوچ, وہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا اور تدبر کرنے والا دل عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ویسا بندہ بنا دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے. اب جب ہم یہ عقیدہ اس قدر مضبوط ہمارے دل میں ہونا چاہیے, راسخ ہونا چاہیے کہ ہماری شخصیت پر پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہونے چاہیے. یعنی ہم ہر عمل میں یہ سوچیں کہ ہمیں لوٹ کر اس بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے, تو کیا ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہے. اگر اللہ نے کوئی منصب ہمیں عطا کر دیا ہے تو ہم اپنے نیچے رہنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. کیا اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہم نے کسی کے ساتھ اس وقت تو زیادتی نہیں کی جب ہمیں اس کا ساتھ دینا تھا. کیا وراثت کے معاملات میں ہم اپنی بہنوں کی, بیویوں کی, بچیوں کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں. ہم دنیا میں کس کس کا حق مار رہے ہیں, کہاں کہاں زیادتی کر رہے ہیں. جب ہمیں اس رب کے حضور لوٹ کر جانے کی فکر ہوگی تو یہ تمام معاملات ہمارے خود بخود درست ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاملات کا محاسبہ کرنے, ان کو درستگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.